السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری معزز ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اپنی اور ہم سب کی اصلاح کا ایک موقع نصیب فرمایا۔ ہم اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مواقع اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے مواقع ہیں۔ اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرنا، اپنے اندر کچھ تعلیمی قابلیت پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ اور قیمتی وقت ہے۔ اس وقت ہماری بیٹیوں سے، ہماری ماؤں سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر وغیرہ سیکھنا یہ زندگی کے اندر سب سے بڑا اہم وتیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیاوی زندگی کے اندر جو نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ملنے کا یقین ہم سب کو ہے، اس یقین سے محروم ہو جاتے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی ہم کو موقع عطا فرمایا۔ اس وقت دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کام اخلاق کا ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں تو ہم کسی کام کے نہیں۔ اخلاق ہر اعتبار سے پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ وہ علم دین کا علم ہے، ماں کی گود سے دین کا علم بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ایک مدرسے میں شریک کرائی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں گئے تو ماں نے اپنے بچے کو ودا کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے میں اس وقت تک گھر کو نہیں آنا جب تک کہ تم حافظ قرآن نہیں بنیں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کو پلٹ پلٹ کر بار بار دیکھنے لگے تو ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہا کہ میں تم کو اللہ کے دین کے لیے یہاں چھوڑ رہی ہوں، تم دین سیکھ کر میرے پاس آنا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ماں کی یاد آئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی امی سے جا کر مل کر آؤں گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا کہ سبق کا یہاں سے یہاں تک یاد کر کے آؤ اور سنا دو، اس کے بعد تم کو چھٹی مل جائے گی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا سبق ازبر یاد کیا اور سنا دیا، اور سنانے کے بعد استاد کے سامنے کھڑے ہو کر بولے کہ اب مجھے دے دیجیے اجازت کہ میں جا کر امی سے ملوں گا۔ استاد محترم نے ان کو چھٹی دے دی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے 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 اپنے مکان کو پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ امی جان میں آپ کا جنید ہوں۔ اندر سے جواب آیا کہ میرا جنید اس وقت آئے گا جب وہ مکمل حافظ قرآن بنے گا۔
ماں نے دروازہ نہیں کھولا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے سامنے بہت دیر تک بیٹھے اور دل کے اندر یہ سوچا کہ امی دروازہ آپ کھولیں گے تو اب ملوں گا، اب کھولیں گے تو اب ملوں گا. اسی انتظار میں کافی وقت ہو گیا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے مدرسے کو آ گئے. استاد نے پوچھا کہ کیا بیٹے امی سے ملے؟ تو فرمایا کہ ہاں مل لیا. کیسے مل لیے؟ دروازے کے سامنے کھڑے ہو رہا اور ماں کو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو کہا جنید. تو فرمایا کہ میرا جنید تو مدرسے کے اندر ہے، وہ یہاں کیا کام کرتا ہے؟ تو اسی وقت پلٹ کر میں مدرسے کو آ گیا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چند سالوں کے بعد حافظ قرآن بن کے جب گھر پہنچے تو ماں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اب آیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ مکمل حافظ قرآن بنا ہے. تو اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک علم سیکھنا ہے. تو جب بچے ہمارے پیدا ہوں، جب ہمارے گودوں کے اندر بچے آ جائیں، جب ہم اپنے بچے کو گود میں لیں یا اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہیں تو آج کل ہمارے پاس تو موبائل آ گیا، رنگ ٹون لگا دی اور بچے کے منہ کے اندر دودھ کا پیالہ لگا دیا یا دودھ کا باٹل لگا دیا اور رنگ ٹون لگا دیا تو بچہ وہ سنتے سنتے دودھ پینا شروع کر دیا. ماں سوچنے لگی کہ چلو میں اپنے کام میں لگ جاؤں گی اور بچہ جو ہے اپنا کام کرے گا. لیکن ہم سے پہلے جو وقت گزرا ہے، ہم سے پہلے جو خواتین گزری ہیں جن کی تاریخ کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کیا ماں تھی. امام غزالی کو پیدا کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے بھائی امام محمد تھے. ان دونوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے لگے تو دونوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوا اور آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان آج کیا بات ہے کہ نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جواب دیا بیٹے تم وضو صحیح طریقے سے نہیں کیے ہوں گے، پھر دوبارہ وضو کرو، اس کے بعد جا کر نماز پڑھو. تو یہ کیسی مائیں تھیں کہ بچے کو نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا تو ماں نے اس بچے کو بتا دیا کہ تم جا کر وضو صحیح طریقے سے کر لو. تو اس وقت یہ چیزیں ہم کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے وہ سیریل دیکھ لیے، شادی ہونے کے بعد تیرے بن کا سیریل لگا لیا، شوہر بازو ہی پڑا ہوا ہے، شوہر کو چھوڑ دیا تیرے بن دیکھنے لگ گئے. یہ کئی کی زندگی ہو گئی اس وقت مسلمان ہماری بیٹیوں کی اور ہماری ماؤں کی. یہ سیریل دیکھ دیکھ کے زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ اس وقت سب سے ناسور چیز بنا ہوا ہے. ہمارے گھروں کے اندر وہ تمام کام ہو رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے تھے وہ طریقوں کے خلاف ہمارے کام کر رہے ہیں. جب شوہر تھکا ماندہ گھر سے کام سے گھر کو آتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اپنا جوتا اتارا اپنے کمرے کے اندر پڑا رہا، وہ آواز بھی دیتا ہے تو اس کے سننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت پڑی تو اٹھ کر جا کر پانی پی لو. یہ اتنی ہمارے اندر بد اخلاقی آ گئی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے، اس کا ایک واقعہ کا ایک عکس اور باقی رہ گیا. وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے یہ خدمت کرتی تھیں. ایسی خدمت دنیا کے اندر اگر یہ عورتیں کرنے لگی اپنی شوہروں کی تو زندگیاں اتنی خوشحال گزریں گی کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو جنت نصیب کرے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام دین کا کام کر کے آتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے کے آتے تھے، لوگوں کے کڑوے کسلے باتیں سن کے آتے تھے، لوگوں کی جھڑکیاں سن کے آتے تھے، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر آتے تو دستک دیتے اور دروازہ کھلتا، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور سلام کرتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے گھر کے اندر داخل ہوئے، مسکرایا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا اور پانی پینے کے بعد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 2 نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور 2 نیکیوں سے مجھے محروم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدیجہ بتاؤ آخر ایسا کون سا عمل تھا جو مجھ سے چھوٹ گیا؟ فرمایا اللہ تم پر رحم کرے خدیجہ بتا تو دو. جب آپ نے بتایا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تو مسکرا کر داخل ہوتے اور گھر کے اندر آتے تو سلام کر کے آتے، لیکن آج آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور پھر گھر میں مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنی بیٹیوں کو دین کا طریقہ سکھانا، اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، یہ ماں کا سب سے بڑا کام ہے. اور ماں ہی اگر یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ کر یہ کہنے لگی کہ تم پڑھو، اسکول جاؤ، کالج کو جاؤ، لیکن دین مت سیکھو تو ان کی زندگیوں کے اندر دین نہیں آئے گا. دین کا کام، دین کے اعمال سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے. باپ تو دن تمام محنت کر کے آتا ہے، وہ اپنے گھر کا کام و کاج اور خرچہ وغیرہ برداشت کرتا ہے، بچوں کے تعلیم کی فیسیں برداشت کرتا ہے، لیکن ماں کا کام یہ ہے کہ بیٹیوں کو تربیت دینا. اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جتنے غلط چیزیں ہیں وہ سب ہمارے
خواتین کے اندر ہے، ہماری بیٹیوں کے اندر ہے، بے نمازیاں ہماری بیٹیاں، بے نمازیاں ہماری مائیں، بے نمازیاں ہماری بہنیں، بے نمازیاں ہماری بیویاں۔ اب سمجھو کہ جب بے نمازی یہ ہوں گی تو ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے نمازی کہاں سے بنیں گے؟ یہ آج ہماری مسجدیں ویران پڑ رہی ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنا ان عورتوں کی ذمہ داری ہے، یعنی اپنے بچوں کو نماز کا طریقے کہ نماز کا وقت ہونے پر ان کو اپنے گھروں سے بھیجنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دن تمام گلیوں کے اندر کھیلنے لگے، دن تمام کھیلنے لگے، رات تمام کھیلنے لگے، لیکن ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا کیا دی جاتی ہے، ان کو کس طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، ان کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ آپ جہاں معہد سید احمد کے اندر جو پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، ٹیلرنگ سیکھ رہے ہیں، مہندی ڈیزائن سیکھ رہے ہیں، اس سے آپ اپنی زندگی کو تو بہتر بنا رہے ہیں، لیکن اپنی نسلوں کو بہتر بنانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ نسل سے مراد ہم سے پیدا ہونے والے بچے، ہمارے جو نسلیں ہیں ان نسلوں کے اندر ایمان باقی رکھنا ہماری ذمہ داری۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایمان پہ ہوں، میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو دین پر چل رہی ہوں، لیکن آپ کا بیٹا بے نمازی، آپ کی بیٹی بے نمازی، وقت پورا گزر رہا ہے لیکن نماز سے دور ہے زندگیوں کے اندر، تو گھروں کے اندر برکت نہیں آتی۔ ان برکتوں کا نہ آنا، ہماری کمائیوں کے اندر سے برکتیں ختم ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں اور وقت پر نماز کی پابندی نہیں۔ ہماری بیویاں اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ عشاء کی نماز رات میں 12 بجے پڑھیں گی، اور فجر کی نماز کو پوچھو تو وہ نہیں ہو سکتا۔ دن تمام سیریلوں کے وقت میں پورے کام ہو جائیں گے لیکن نماز وقت پر نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اس چیز کو سمجھو کہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ومن ثقلت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال تولیں گے۔ آپ پوچھیں گے نامہ اعمال کیسے ہوں گے؟ پیپر کی شکل میں۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر جس طریقے سے فون کے اندر میموری کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز ڈاؤن لوڈ ہم کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی میموری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں کا چٹا چٹا نکال دے، فرشتے خود بخود نکال دیں گے، اور جب وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پڑھے جائیں گے تو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اگر اعمال نامے مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ جاؤ جنت کے اندر، کون سے دروازے سے جنت میں جا سکتے ہو جاؤ۔ اور اگر اعمال خراب ہو گئے تو سمجھو کہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جنت میں جاؤں گی، لیکن یہاں شوہر کو تکلیف دیتے ہوئے، بچوں کو بے نمازی بناتے ہوئے، بچوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے جنت کے مستحق بننے کی فکر کریں گے تو اللہ کی قسم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اعمال مضبوط ہونے چاہیے، اعمال کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہیے۔ اعمال جتنے ذمہ دار اور مضبوط ہوں گے ویسا جنت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے۔ ہر عورت سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو فوراً یہ بولتے ہیں کہ کیا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کریں، کمائی نہیں ہو رہی، کیا کریں، برکت نہیں ہو رہی۔ ارے برکت تو تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے دے دیا کہ تم پکاتے ہوئے بسم اللہ شروع کرو، وضو کر کر پکانا شروع کرو، وضو کر کے گھر کے کام و کاج کرو۔ بولو وضو نہیں ہو سکتا، ہم سے نماز نہیں ہو سکتی، بقیہ پورے کام ہم سے آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت ذمہ داری ہے، جس طریقے سے آپ کو قابل مبارکباد ہے، آپ نے یہاں مہندی ڈیزائن اور جو ہے ٹیلرنگ سیکھے ہیں، یہ دوسرا بیاج ہے یا تیسرا بیاج ہے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن جتنا بھی سیکھے ہیں اس کو آپ آگے بڑھائیے، اس کو دوسروں کو سکھائیے، آپ اپنے اندر ایک کوشش کیجئے۔ ہر آدمی اگر یہ کوشش کرے گا تو اس سے دوسروں کا فائدہ ہوگا، اور دوسرے جب سیکھیں گے تو ان کو یہ ترغیب دیجئے کہ تم بھی دوسروں کو سکھائیے، اس سے اپنی زندگی کے اندر بنانے کی فکر کریں۔ ایسے ہی زندگی نہیں چلتی، اسی لیے سب سے پہلے یہ تہیہ کر لیجئے اور یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیے کہ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نماز صرف مردوں کے اوپر فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے گھروں کے اندر رہتی تھی اور اذان کے انتظار میں بیٹھتی تھی، میں تو بولتا ہوں کہ عورت کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہو سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فوراً نماز پڑھ لیجئے۔ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم 15 منٹ کے بعد، اذان کے 15 منٹ کے بعد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ کو تو کوئی جماعت نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اذان ہو گئی، نماز پڑھنا ہے۔ ایسا اگر عورت طے کر لے، خاتون ایک عورت اگر طے کر لی کہ میں زندگی کے اندر ایک نماز نہیں چھوڑوں گی، تو اس کی ایک نماز نہیں چھوڑتی۔ جو شرعی عذر ہے وہ چھوٹنا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ اس کام کو طے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کو شادی بیاہ میں جانا ہے یا ہمارے گھر کے اندر کوئی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اس کی تیاری ہم 6 مہینے پہلے سے کرتے ہیں۔
6 مہینے پہلے سے بازار کی رونق بنتے ہیں، خریداری کے اندر دسیوں مرتبہ بازار کو جاتے آتے لیکن تھکتے نہیں. لیکن اگر وہی نماز کا معاملہ آ جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کمر میں درد ہے، پیر کھینچ رہے ہیں، ہاتھا پیرا کھینچ رہے ہیں، یا سر میں درد ہے، یہ تو ہماری زبان پہ پہلے آتا ہے. وہی اگر بازار کو جانا ہے، پڑوسی آ کر بول دیے کہ چلو ذرا بازار کو جا کے آئیں گے، اب بھی نکلتے نہیں، 10 منٹ میں نکل جائیں گے، پھر آ کے بیٹھے کہ نہیں، پھر کوئی آ کر بول دے، پھر ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے. یعنی اتنا زندگی کے اندر اتنے مضبوط ہیں آپ دنیاوی کام کے اندر، لیکن نماز بولتے ہی آپ کا سر میں بھی درد شروع ہوتا اور آپ کا جسم بھی درد ہونا شروع ہوتا. اس لیے یہ بات طے کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک دین کا علم سیکھنا ہے. آپ شادی کر لیے تو سمجھے کہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں، آپ کی زندگی اصل شروع ہوئی یہاں سے. آپ کے بہت امتحانات ہیں، آپ کے اندر صبر آنا چاہیے، آپ کے اندر ماننے کی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی یہ تمام صفتیں اپنی اولاد میں منتقل ہو جائیں. یہاں اتنے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 1-2-4 اٹھ کے بولیں گے کہ میں روزانہ 1 پارہ تو پڑھتی ہوں. لیکن اکثریت کی اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس قرآن وہ رمضان میں کھلتی تھی تو رمضان میں ہی کھلتی. یہ ہمارا ماحول بن گیا. لیکن اگر انٹرنیٹ ہمارے موبائل کے اندر ختم ہو جائے تو ہم بیٹے کو بھی فون کرتے، شوہر کو بھی فون کرتے، اگر یہ دونوں نہیں سنے تو ہم اپنے بھائی کو فون کرتے، کہتے ہیں کہ ذرا دلا دے بھا، کس وجہ سے کہ وہ سیریل دیکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ چھوٹ جاتا ہو، پھر پیچھے سے آنا پڑتا اس کو سمجھنے کے لیے. اپنی زندگی کا سیریل دیکھ لو، اپنے آپ سیریل دیکھ لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا کیسا یہ سیریل بناؤ، اپنی زندگی کو اپنی نسلوں کو کیا بتاؤ گے کہ تم نے کون سے سیریل دیکھ کر زندگی گزارا. تم اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنے بڑوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ. یہ بدتمیزوں کی سیریل دیکھ کر اپنی زندگیوں کو خراب مت کرو. ان سے ہمارا دین خراب، ہماری آخرت خراب، ہماری زندگیاں تباہ و برباد. ہمارے اندر نہ ماننے کی صلاحیت ہے، نہ صبر کرنے کی صلاحیت ہے، نہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. جو سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں وہی اپنی زندگیوں کے اندر ہم دیکھنا شروع کر دیے. اس بات کو برا مت مانیے آپ. آج ہمارے ہر گھر کے اندر پاکستانی سیریلوں کا ایک ریل چل رہی ہے. ہر عورت جہاں مل گئی تو پوچھنے لگتے کہ تم دیکھے ہو، کیسا بتایا اس کے اندر؟ ہاں پورا دیکھی. نہیں دیکھے چلو ابھی تو سناتے رستہ تمام پورا سنتے، مزے لے لے کے سنتے رہے. ذرا ٹھہرو کیا کہ فون آیا، اس کے بعد پھر بولو. وہی اگر کسی ملنے والی ایک خاتون دوسرے خاتون سے پوچھے کہ آج کتنے نمازیں پڑھیں، فجر کی نماز تمہاری ہوئی، ظہر کی نماز تمہاری ہوئی، یا رات میں عشاء کی نماز تم پڑھے، یہ نہیں پوچھتے. یہ پوچھے تو کھانا خود بخود گل جاتا، ان کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے. کوئی اگر نماز کے بارے میں پوچھے تو ان سے ملنا نہیں چاہتے. کوئی قرآن کے کوئی سورے پوچھے، یا اتنے بیٹھے ہوئے کس کو تو سورہ یاسین پورا یاد ہے، وہ بچپن میں پڑھے تھے، مسجد کے اندر مولوی صاحب پڑھائے تھے وہی یاد ہے، جیسا پڑھے تھے ویسی یاد ہے، آج تک اس کو درست کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، انا اعطینا قل اللہ احد کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں آتا. اگر آتا بھی ہے تو وہ ان مدارس کا طفیل ہے، ان مکتبوں کا طفیل ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، پائلٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنا سکتے بناؤ، لیکن اس کو پہلے دیندار بناؤ. اس بیٹی کو دیندار بناؤ. ایک عورت اگر دیندار بن گئی وہ اپنے نسلوں کو دیندار بنا سکتی ہے. اس بات کو یاد رکھو. یہ خواتین کا اجتماع ہے، یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے خواتین ہی کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ میری بات کو برا مانیے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. یہ آئینہ ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آپ اس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر غور و فکر کریں. آپ اپنی بچی کالج سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں لیٹ کر کیا سیریل دیکھ رہی ہے، آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے. آپ اس کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، آپ اس کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. وہ آنے والی زندگی اس کی کیسے گزرے گی، اس کے بعد آپ روئیں گے، وہ رونا کسی کام کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ نماز تو ان کی زندگی کے اندر کبھی ہوتی نہیں. وہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو نصیب فرمایا، وہ رمضان کا مہینہ آتا تو سحری کر کر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو وہ بھی نہیں. ہماری زندگیاں ایسی ہو گئیں. اور پھر کیا روتے؟ اللہ برکت ہی نہیں دے رہا. اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں بیٹے کی نوکری کے لیے، ایک دعا قبول نہیں ہو رہی. کہاں سے قبول ہوتی؟ دل کے اندر ایک ہے اور زبان کے اوپر ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا دل دماغ ایک جگہ ہونا چاہیے. اتنا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو کر کہے تو اتنا مانگ رہی ہے، بس کر، میں تجھے بہت زیادہ دے دوں گا. یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. ان صفتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج کا معاشرہ سب سے بدترین سے بدترین معاشرہ ہو گیا. ہماری بیٹیاں کالجوں اور اسکولوں کو جا رہے ہیں، لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب نکال دو، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کپڑے آزادانہ زندگی کا، برقع آزادانہ زندگی کا، ایسا ماحول چاہ رہے ہیں جیسا کہ دنیاوی ماڈل ہمارے پاس ہے.
میرے محترم ماں اور بہنوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں، دین سکھائیں، دین سکھائیں، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے واقعات بنائیں، پیدا کریں، ان کو سمجھائیں اس بات کو۔ اس بات کی ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ یہاں اگر کوئی بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہن کی فکر کرے، اگر یہاں کوئی ماں ہے تو اپنی بیٹیوں کی فکر کرے، یہاں اگر کوئی دادی بیٹھی ہے تو پوتریوں کی فکر کرے، یہاں اگر کوئی نانی ہے تو نواسیوں کی فکر کرے۔ یہاں یہ تمام چیزیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا ضروری ہے۔ آپ اس کو سمجھیں اور غور سے اس بات کو سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جس وقت تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، جس وقت تم اس دنیا سے پردہ فرما جاؤ گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رونا شروع کر دی۔ فرمایا کہ بیٹی جب تم قبر کے اندر تم کو رکھا جائے گا تو قبر تم سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم محمد کی بیٹی ہو، قبر تمہارے اعمال کو دیکھے گی، تمہارے اعمال جتنے مضبوط ہوں گے تمہاری قبر اتنی وسعت ہوگی، اتنی کشادگی کر دی جائے گی اور تم کو آرام سے اس قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ اور اگر تم یہ سمجھو گے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی معاملہ کرے گا، تو میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا کہ بیٹی اس کا تصور مت رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دنیا کے اندر جتنے زیادہ سجدے کرو گے اتنا زیادہ تمہیں قبر کے اندر راحت ملے گی۔ ان سجدوں سے مراد یہ نماز ہے، اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤ، یہ چیزیں اپنی فکر کے اندر پیدا کرو۔ روزانہ سیریلوں کی ٹائمنگ کو ختم کر دو، ایک ایک سیریل کو اپنی زندگی سے ودا کرتے جاؤ، ختم کرتے جاؤ، کہو کہ یہ میری زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں، نمازیں میری زندگی کو بدلنے والی ہیں، نمازوں سے میری آخرت سدھرنے والی ہے، نمازوں سے میرا گھر بدلنے والا ہے، نمازوں کی برکت سے میرے گھر کے اندر برکتیں آنے والی ہے، نمازوں سے میرے بچے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے بچوں کے ایگزام آتے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے اچھی محنت کر، اچھی محنت کر۔ بیٹی کا ایگزام آیا تو کیا بولتے ہیں؟ اماں کہتی کہ بیٹے اچھی محنت کر، میں تیرے لیے دودھ گرم کر کے دیتی ہوں، میں تیرے لیے چائے لا کے دیتی ہوں، بیٹی تو سب سے اعلیٰ نمبر سے آنا اور پوزیشن تو مارنا۔ لیکن ماں کی زبان سے نہیں آتا کہ بیٹی تو نماز پڑھ لے، صبح سے تو کتاب لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ظہر بھی چلے گئی، عصر بھی چلے گئی، مغرب بھی چلے گئی، عشاء بھی چلے گئی، تیری یہ پوری محنت تیرے نمبروں سے ناکام کر دے گی۔ تو نماز کو پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری محنت کو قبول کرے گا۔ یہ فکر پیدا کرنا چاہیے، ان فکروں کی ضرورت ہے۔ اس وقت اپنے دلوں کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرو۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں جنت دے سکتے، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس تھا، لیکن فرمایا گیا کہ نہیں، جب تک کہ تم کثرت سے نماز نہیں پڑھو گی اس وقت تک نہیں ہوگا۔ یہ قبر کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن ہم کو یہ دنیا چھوڑنا ہے، جانا ہے۔ کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آیا کہ میں نہیں جاؤں گی، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اپنے قبر کی تیاری کرو۔ جس طریقے سے گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کا فیوچر بنانے کی فکر ہوتی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک مکان خریدوں گی، بچے کے لیے ایک مکان خریدوں گی، بچے کو باہر کی نوکری لگنا، بچے کو دوسرے ملک کو بھیجنے کی فکر کرنا، اسی طریقے سے بچے کے دیندار بنانے کی فکر کرو۔ عورتوں کا سب سے بڑا رول ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا۔ یہ خواتین کا سب سے بڑا رول ہے۔ اسلامی کردار اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، خواتین کا سب سے بڑا اہم رول ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی ایسے ہی نہیں بنے، سمجھے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر کا لقب ایسے ہی نہیں ملا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی اتنا بڑا مقام نہیں ملا، امام غزالی کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا۔ ان کا مقام ملنے کے لیے ان کے ماؤں نے وہ محنتیں کی تھی، وہ تربیتیں کی تھی، وہ محنتیں کی تھی، ان کے دلوں کو بدلنے کی فکر کی، اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ازواج مطہرات والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے، جو سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادھر سے آئے گا۔
ऐसे बैठा था छोड़